نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بہت سے نئے احباب کی آمد بھی ہو رہی ہے، کچھ ایسی تعداد بھی ہے جنہوں نے نیا اپنا اصلاحی تعلق قائم کیا ہے، اور جو پرانے ہیں ان لوگوں کو بھی وقتاً فوقتاً کچھ اصولی باتوں کی یاد دہانی کرانے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں اس بات کو کہ آپ کا کسی دینی مجلس میں آنا، کسی سے اپنا تعلق قائم کرنا، کسی سے اصلاحی رابطہ شروع کرنا، اصطلاحی لفظوں میں کسی سے بیعت ہونا، معروف لفظوں میں کسی کا مرید ہونا، فلاں کا میں مرید ہوں کہتے ہیں لوگ۔ مرید کے معنی چاہنے والا، مرید کے معنی ارادہ کرنے والا۔ ظاہر ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان کس چیز کو چاہ سکتا ہے؟ اس کا اعلیٰ سے اعلیٰ ارادہ کیا ہونا چاہیے؟ کس چیز کا وہ چاہنے والا ہوتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ ایک ایمان والا سب سے زیادہ اگر کسی کو چاہنے والا ہوتا ہے تو حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات بابرکات ہے۔ یہ مرید ہے، جس چیز کو چاہتے ہیں اسے مراد کہتے ہیں۔ تو مرید کی جو مراد ہے وہ اللہ کی ذات ہونی چاہیے، مرید کی مراد اللہ کی خوشنودی۔ چاہنے والا جس چیز کو چاہے وہ اللہ کو چاہے، اللہ کی محبت، اللہ سے محبت کرے، اللہ کی رضا چاہے، اللہ کے نزدیکی چاہے، اللہ کا فضل و کرم چاہے، اللہ کی عنایت و مہربانی چاہے، اللہ کی رضا کا وہ طالب رہے۔ حقیقی معنی میں مرید ہوئی اس مراد کو پانے کے لیے جس سے تعلق قائم کرتے ہیں اس کو شیخ کہتے ہیں، چونکہ وہ ارادہ لے کے ان کے پاس جاتا ہے۔ اس واسطے عام اصطلاح میں یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی کہ یہ فلانے کا مرید ہے، صاحب کا مرید نہیں ہوتا، صاحب کے رب کا۔ ایک سچا طالب اپنے مولا کو مطلوب بناتا ہے، اپنے مولا کو مقصود بناتا ہے، اپنے مولا کو محبوب بناتا ہے، اپنے مولا کو معبود بناتا ہے۔ اسی لیے آپ حضرات کو جب ذکر بتایا جاتا ہے کہ یہ ذکر کیا کرو لا الہ الا اللہ، تو کیا خیال رکھو؟ لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ یہ ذہن میں رکھیں، سوائے اللہ کے میرا کوئی معبود نہیں، سوائے اللہ کے میرا کوئی مطلوب نہیں، سوائے اللہ کے میرا کوئی مقصود نہیں، اور سوائے اللہ کے میرا کوئی محبوب نہیں۔ یہ تصور رکھنا لا الہ، اس لیے کہ اللہ کے معنی تحقیق کرنے کے بعد علماء نے یہی لکھے ہیں، جس کو بہت زیادہ چاہا جا کر اس کو پانے کے لیے تیزی سے لپکنا جس کی طرف ہوتا ہے اس کو اللہ بولتے ہیں۔ اور اس کو ہمارے اکابر نے، ہمارے سلسلے کے بزرگوں نے اسی لیے فرمایا۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں اللہ دل کے پیارے کو کہتے ہیں۔ یاد رہے گا نا؟ ایمان والے کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو اسی لیے جو نئے ہیں ان لوگوں کو زیادہ توجہ سے، اور جو لوگ درمیانے ہیں ان لوگوں کو درمیانی توجہ سے،
اور جو پرانے ہیں ان کو توجہ سے سننا چاہیے کہ کیا مقصود ہے اس کے ذریعے سے ہم کسی سے تعلق قائم کریں، کسی سے رابطہ رکھیں، کسی کے پاس آئیں اور جائیں، کسی کے پاس بیٹھیں، کسی کی مجلس سنیں، کیا مقصود ہے اس؟ کہتے ہیں کہ مقصود کی دو جہتیں ہیں، ایک اعمال کی لائن کی اور دوسرے ثمرات کی لائن کی۔ ایک وہ چیز ہے جو اسلام ہم سے چاہتا ہے، جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، دوسرے وہ چیز ہے کہ جو چیز اللہ ہم سے چاہتے ہیں اس کے نتیجے میں ہم کو کیا نتیجہ ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی سے تعلق جوڑنے کا جو مقصود ہے وہ دین پر عمل کرنا ہے، اسلام پر عمل ہے، اللہ کے ارشادات پر عمل ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہے۔ اب یہ اعمال دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ اعمال ظاہرہ کہلاتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، صدقہ خیرات ہے، بھلی بات کا بولنا ہے، بری بات سے روکنا ہے، نوافل ہے، تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، ذکر ہے، یہ اعمال ظاہرہ کہہ لیجیے۔ لیکن تزکیہ اور احسان کی دنیا میں، تصوف کی لائن میں، علم قرب کی روشنی میں، مشائخ کے پاس جس چیز کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے وہ اعمال باطنہ کی طرف دی جاتی ہے، اس لیے کہ اعمال ظاہرہ تو بقدر ضرورت سب جانتے ہیں اور تھوڑا بہت کر بھی لیتے ہیں۔ اسی لیے اصلاح و تربیت کی دنیا میں تصوف اور سلوک کے میدان میں زیادہ جو زور دیا جاتا ہے وہ اعمال باطنہ پر دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو اعمال ہیں یہ دو قسم کے، ایک کو حاصل کرنا اور ایک سے بچنا، جس میں سے ایک کو جلب کہتے ہیں، دوسرے کو سلب کہتے ہیں۔ اب عمل دو قسم کے ہیں، ایک مثبت عمل، ایک منفی عمل، ایک کچھ چیزیں حاصل کرنا، دوسرے کچھ چیزیں چھوڑنا اور بچنا۔ ہماری طرف سے جو چیز مطلوب ہے اور کسی سے رابطہ اور تعلق قائم کرنے سے جو مقصود ہے اس کی طرف متوجہ کرایا جا رہا۔ کہتے ہیں کہ اعمال باطنہ میں اخلاق حمیدہ کو حاصل کرنا، یوں کہہ لیجیے جلب اخلاق حمیدہ، اخلاق حمیدہ اچھی صفات کو حاصل کرنا، اور جو چیز مطلوب ہے عمل کے طور پر وہ ہے سلب اخلاق رذیلہ، خراب عادتوں کو اپنے اندر سے نکالنا۔ یہ ہے مقصود۔ اللہ کی تعلیمات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں اس سے مقصود یہ ہے کہ بندے میں یہ آئے، اعمال ظاہرہ کے ساتھ ساتھ اعمال باطنہ۔ اتنا بڑا مقصود ہے، اس لیے چھوٹی چھوٹی نیتیں نہیں رکھنا، اتنے بڑے کام میں لگ کے دنیاوی غرض و غایت نہیں رہنا، کوئی دنیاوی مقاصد نہیں ہونے چاہیے اس عمل۔ ہاں، پروردگار عالم کو پسند آنے والے اعمال میں آدمی لگے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں کے حالات بھی ٹھیک کر دیں گے، ان کی عنایت، باقی ہمارا مقصود نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب گوشت کی دکان میں آدمی جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بھائی اتنا گوشت دے دو، تو گوشت کے ساتھ ہڈی بھی آ جاتی ہے، لیکن اگر جا کے دکان والے سے بولو کہ مجھے اتنے گرام ہڈی چاہیے، تو آپ دیکھیں کہ باریک چھری سے
ایسا چھیلتا ہے کہ گوشت کا ہڈی کے اوپر نام نشان نہیں رہا. تو ہڈی تو مل جاتی ہے، گوشت نہیں ملتا. تو مقصود جب بڑی چیز کو بناتے ہیں تو چھوٹی چیز ویسے ہی آ جاتی ہے، لیکن جب مقصود چھوٹی چیز بناتے ہیں تو بڑی چیز چھوٹ جاتی ہے. اسی لیے دنیاوی جو اغراض ہیں، دنیاوی جو مسائل ہیں، دنیاوی جو ضرورتیں ہیں، یہ بہت چھوٹی معمولی سی چیز ہے. اس کو مقصود نہیں بنانا. مقصود بناؤ بڑی چیز. اور اگر نہیں ہٹ رہا ہے اندر سے یہ دنیا کا غلبہ، دنیا کی محبت، دنیا کا تعلق، دنیا کی رغبت اگر نہیں ہٹ رہی تو ایک بات یاد رکھو کہ کسی صاحب کو ایسی بیماریاں لاحق ہو گئی کہ اب ڈاکٹروں نے، حکیم نے، ماہروں نے اور خصوصی ڈاکٹروں نے ہر لائن کے، گردوں کا اسپیشلسٹ، جگر کا اسپیشلسٹ، دل کا اسپیشلسٹ، دماغ کا اسپیشلسٹ، ہر لائن کے ماہروں نے دیکھ کے سب نے یوں کہہ دیا سب بگڑ چکا ہے. اب تو یہ چند گھنٹے کے یا بہت امید باندھ کے رکھے تو چند دنوں کے مہمان ہیں. وہ بولا اب اتنا بیمار ہے ایک آدمی، ایسے بیمار آدمی کے پاس جاؤ اور جانے کے بعد بولو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے بہترین بریانی بناؤں، میں چاہتا ہوں آپ کے لیے قیمتی جوڑا سلاؤں، میں چاہتا ہوں آپ کے لیے اس وقت کی سب سے زیادہ مہنگی گاڑی فراہم کروں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ پہ جو گھڑی ہو اس وقت دنیا کی گھڑیوں میں جو سب سے زیادہ قیمتی ہو وہ فراہم کر دوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس میں ایسا موبائل ہو، فون ہو جو اس وقت میں دنیا کا سب سے قیمتی ہو. میری آرزو یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کے واسطے فراہم کر دیں گے. تو وہ آدمی کیا بولتا؟ وہ آدمی کیا کہے گا؟ یوں کہے گا کہ جناب میں قبر میں جھانک رہا ہوں، آپ کو مجھ سے مذاق کی سوجی؟ کوئی لذت باقی رہے گی اس کو ان چیزوں میں؟ کوئی رغبت باقی رہے گی؟ چاہے گا ان چیزوں میں سے کسی چیز کو؟ اگر تھوڑی بہت دین پر محنت کیا ہوا ہوگا تو وہ یوں کہے گا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، بس صرف تم اتنی دعا کر دو کہ میری جب سانس اکھڑ رہی ہو تو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا جاؤں. یہ چیز اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگی. اس لیے کہ اب اس کے سامنے قبر ہے، اب اس کے سامنے موت ہے، اس کے سامنے حشر ہے، اس کے سامنے سوال جواب ہے، اس کے سامنے بارگاہ الہی کی حاضری ہے. اور اس درجے قریب آ چکی ہے موت کہ پہلے تو سمجھ ہی رہا تھا کہ قریب آ چکی ہے، ڈاکٹروں نے مہر بھی لگا دی. جب ایسی صورت میں دنیا کی محبت، دنیا کی رغبت، دنیا کی چاہت باقی رہے گی، جب موت سامنے ہے تو پھر کسی چیز کی چاہت باقی نہیں رہے. یہ جو کبھی کبھی آپ لوگ سنے ہوں گے کہ اللہ والے، بزرگان دین، اولیاء اللہ دنیا کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، اس کی کوئی وقعت ان کے دلوں میں نہیں تھی، اس کی کوئی اہمیت ان کے پاس میں نہیں تھی، بڑی بڑی پیشکشوں کو وہ لوگ ٹھکرا دیتے تھے. کہے کے واسطے سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ ان کے سامنے تو اس سے بڑا مرحلہ ہے، اس سے بڑا مسئلہ تھا موت، اور موت کے بعد والی زندگی. اس کے نتیجے میں ان چیزوں کی چاہت اور لالچ نہیں تھی ان لوگوں کے اندر. آج ہم چونکہ اس کو بھولے ہوئے ہیں، نتیجے میں چیزوں کی محبتیں آ گئی. اس کو زائل کرنے کے واسطے یہ سوچنا اپنی موت اور اپنے موت کے بعد والی زندگی. سلسلے میں آنے والے لوگوں کو جو بہت سی تعلیمات دی جاتی ہیں، ان میں سے ایک تعلیم مراقبہ موت ہے. یعنی تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچنا
اب تک 25 وقت مناظر دیکھے نا مرنے والے کے، وہ سوچنا اپنے اوپر. تو آہستہ آہستہ دنیا کی محبت نکلتی، آخرت کی فکر بڑھتی. بعض لوگ تو بولتے موت کا نام ہی نہ کھولے انسان، نہیں جانا رہے تو 50 وقت بھی اس کا نام لیے تو نہیں آتی. جانے کا ٹائم آ گیا جی تو ایک وقت بھی نہیں بولے تو بھی آ جاتی. اور جہاں تک انسانوں کی زندگی اور موت کا تعلق ہے، چاہیں تو ایک آن میں انسان کی روح قبض ہو جائے، آنے واحد میں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا اپنی زندگی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ سر نماز شروع کرتا ہوں تو نماز پوری کر سکوں گا، اس کی مجھے توقع نہیں. اور یہ بھی منقول ہے بعضوں سے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو دوسری طرف پھیر سکوں گا، اس کی توقع نہیں. حالانکہ یہ وہ ذات گرامی ہے جن کے پاس میں فرشتہ اجازت لے کے جاتا ہے. لیکن آپ یہ بتلانا تعلیم کے طور پر چاہتے تھے کہ آدمی اتنا اسے قریب سمجھے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تعلیم دی. آپ زبانی بھی بات فرماتے تھے، مثال سے بھی سمجھاتے تھے. آپ کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ آدمی کی آرزویں بہت ہوتی ہیں، خواہشیں بہت ہوتی ہیں، ارمانیں بہت ہوتی ہیں، لیکن آدمی کی عمر بہت مختصر ہوتی. آرزویں پورے نہیں ہوتی اور آدمی کو موت آ جاتی. یہ بتلانا مقصود تھا. تو آپ یہ بات بیان فرماتے ہوئے متوجہ کیا اپنے صحابہ کو، بلکہ متوجہ رہتے ہی تھے. آپ نے یوں فرمایا کہ دیکھو یہ آدمی، اب آپ مجھے دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. آپ نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو یہ آدمی ہے، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے گردن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ اس کی موت ہے، اور وہ دور دیوار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ انسان کی آرزو ہے. فرمایا کہ انسان اب وہ آرزو پوری کرنے کے واسطے چلتا رہتا ہے. موت قریب ہے، آرزو دور ہے. اسے یاد رکھنا چاہیے آدمی. تو اس سے انشاءاللہ العزیز دنیا کی جو رغبتیں ہیں، چاہتے ہیں، محبتیں ہیں، یہ کم ہوں گی، اور ہماری فکر ادھر ہوگی جدھر ہونا چاہیے. ہمارا ذہن پھر ادھر چلے گا جدھر چلنا چاہیے، اور ہمارے دل کا رخ ادھر ہوگا جدھر ہونا چاہیے. بالکل پلٹ گیا ہے، ادھر ہونا تھا ادھر ہو گیا. باقی ذات کی طرف ہونا تھا، فانی چیزوں کی طرف ہو گیا. رہنے والی چیزوں کو چاہنے کی طرف اندرون کی رغبت ہونی چاہیے تھی، ختم ہو جانے والی چیزوں کی طرف ہو گئی. یہ کاہے کو سنانا پڑ رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ حضرات کو زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج کل دین سے نسبت رکھنے والوں کے پاس میں جانا اور آنا بھی اس اعلیٰ مقصد کے واسطے نہیں ہو رہا، بالکل ادنا مقصد کے واسطے ہو کر رہ گئے. کیا لینا چاہیے تھا، کس مقصد سے آنا چاہیے تھا، کس مقصد سے ہمارا آنا ہو رہا ہے، آدمی اس کا فیصلہ کرے. جب شروع کی نیت ہی ہماری معمولی اور بے حیثیت ہے تو ویسی صورت میں نیت کے اوپر نتائج مرتب ہوا کرتے ہیں. جیسی نیت ہوتی ہے ویسے ہی اس کے نتائج بھی سامنے آتے ہیں. نیت بہت اعلیٰ رکھنا چاہیے. کیا مقصود ہو ایک طالب کا، کیا مقصود ہو ایک سالک کا، کیا مقصود ہو ایک مرید کا، کیا مقصود ہو ایک اصلاح کے چاہنے والے کا، کہ پروردگار مجھ سے جو چاہتے ہیں وہ میں کر لوں. اور یہ کاہے کو کروں؟ تاکہ مجھے وہ چیز مل جائے جو حقیقی معنی میں مقصود بنائے جانے کے لائق. تو ہم سے جو چیز چاہی جاتی ہے، ان چاہی جانے والی چیزوں میں اعمال دو قسم کے ہیں، اعمال ظاہرہ، اعمال باطنہ. اور اس سے پہلے کی مجلس میں سنایا جا چکا ہے، اعمال ظاہرہ کرتے ہوئے اعمال باطنہ کو حاصل کرنے کے مقصد سے
اس میدان میں قدم رکھنا چاہیے. یعنی وہ نصاب پورا کر کے آنا. یہ دوسری جماعت ہے، سمجھے. اعمال ظاہرہ پہلی جماعت ہے، وہ جماعت سے پاس ہو گئے، یہ دوسری جماعت میں آنا. اور اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آئے ہم کیا عرض کرنا چاہ رہے ہیں. اس واسطے ہمارے کو بولنا بھی برابر نہیں آتا کہ بات سمجھ میں آ جائے ساتھیوں ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. کہ جو مطلوب ہے شریعت میں، ظاہری طور پر ان چیزوں کو اختیار کر لینا بہت آسان، بہت سہل ہے. اگر وہ سہل کام بھی کر کے نہیں آئے ہیں تو اس سے مشکل جو کام ہے وہ کیسا کریں گے. الف با تا سا الگ الگ پڑھنا نہیں آیا، اب ملا کے کیسا پڑھیں گے. 1 2 3 4 کے اعداد ہی نہیں معلوم ہے، جمع تفریق کیسا کریں گے. تو مقصود اصلاح و تربیت کے میدان میں قدم رکھنے سے، سلوک کے میدان میں آنے سے، تصوف اور تزکیہ کے میدان میں آنے سے جو مقصود ہے وہ اعمال باطنہ ہے. اول پہلے اعمال باطنہ پھر 2 قسم کے آپ کے سامنے آئے. ایک ہے جلب اخلاق حمیدہ، دوسرے ہیں سلب اخلاق رذیلہ. اچھی عادتوں کو حاصل کرنا، اچھی عادتوں کو پیدا کرنا، خراب عادتوں کو اپنے اندر سے نکالنا. اب اچھی عادتیں کیا ہیں، خراب عادتیں کیا ہیں، معلوم کرنا چاہیے. وہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں. اخلاص ہے، بہترین خصلت. صبر ہے، بہترین خصلت. شکر ہے، بہترین خصلت ہے. تواضع ہے، بہترین خصلت. زہد و قناعت ہے، بہترین خصلت ہے. اللہ کی ذات پر اعتماد و توکل ہے، بہترین عادت ہے. اپنے مسائل زندگی کو اللہ ہی کے حوالے کر دینا، جس کو تفویض کہتے ہیں، یہ بہت بہترین خصلت ہے. چونکہ میں بندہ ہوں اور میرے مولا کو معلوم ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے کیا خراب ہے، ایسی صورت میں ان کی جانب سے میرے حق میں جیسے کچھ حالات ہوں اس پہ راضی رہنا، یہ بہت بہترین عادت ہے. یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنا اور ان صفات کو حاصل کرنا، ان کو کہہ لیجئے جلب اخلاق حمیدہ. اور دوسرا جو کام ہے اپنے کو کرنے کا وہ ہے سلب اخلاق رذیلہ، نکالنا خراب عادتوں، کوشش اور محنت کر کے اس کے اثر کو زائل کرنا. اپنے کیے جانے والے اعمال میں ان برے عادات کا دخل نہ ہو. وہ کیا ہے اخلاق رذیلہ؟ ان کی بھی لمبی چوڑی فہرست. حمیدہ میں اگر اخلاص تھا تو رذیلہ میں کیا ہو سکتا ہے؟ ریا ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اخلاص کے معنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرنا، اور ریا کے معنی کیا ہے؟ مخلوق کو دکھانا. بہت بری عادت ہے. اتنی بری عادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک اصغر بتلایا. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں. منافقین کی صفت کے طور پر بیان کیا گیا ہے. سورہ ماعون میں مذمت آئی ہے اس کی، الذین ہم یراؤن، جو دکھاوا کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ دیکھ کر میرے بارے میں اچھا تاثر قائم کریں، اس لیے کر رہے ہیں. تمام اعمال میں یہ چیزیں آ گئی. بہنیں بھی سن رہی ہیں، یہ مخلوق کو دکھانا اور ان کو خوش کرنے کا چکر چھوڑ دینا. پہنیں گے تو لوگوں کو دکھانے، زیورات سے آراستہ ہوں گے تو اوروں کو دکھانے، کوئی سا بھی کام کاج کریں گے تو بس اوروں کو دکھانا، اور ان کی زبان پر اپنے واسطے کوئی تعریفی توصیفی کلمات کا آ جانا، بس یہ مقصود بن گیا. صرف اور صرف اللہ راضی ہو، بہت بڑا وصف ہے، بڑی مشکل سے آتا ہے. اس کے لانے کے لیے اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کے ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد،
یہ خوب سے خوب تر غالب کرتے رہے اور ان کی عظمت منکشف ہوئی اور ان کے مقابلے میں مخلوق کی بے وقاتی سمجھ میں آئی تو دکھانے کا قصہ ختم ہو گیا۔ جب تک کہ مخلوق کی عظمت ہے دل میں برابر وہ ستاتے رہیں گے اندر ان سے، اسے خوش کرنا چاہیے۔ کسی کو خوش کرنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے وہاں۔ قیامت کے دن اعلیٰ ترین اعمال جو لوگوں کو دکھانے کے واسطے کیے گئے تھے، سب سے پہلے انہی لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے۔ اب اس کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، یہ بیماری کو۔ دعوتیں کریں گے دکھانے کے واسطے، لباس پہنیں گے دکھاوے کے واسطے، کہیں جانا ہو تقریب میں نہانا دھونا صاف ستھرے ہونا، جی زیادہ زیادہ آراستگی، زیب و زینت، آرائش زیبائش سب کچھ چل رہی۔ کبھی مسجد کو آتے ہوئے نماز ادا کرنے کے لیے میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، مجھے صاف ستھرا ہونا چاہیے، تو مجھے بہت اہتمام سے صفائی ستھرائی کر کے جانا چاہیے۔ اس شعور کے ساتھ میں کہا جاتا جاتے کہیں کو جاتے وضو نہیں رہا تو مفتیاں بولتے نماز نہیں ہوتی، اس واسطے وضو کرے چلے گئے۔ میں اللہ کے بارگاہ میں جا رہا ہوں، مجھے صاف ستھرا ان کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ بلکہ سابقہ کتابوں کے حوالے سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میت سے لوگوں کے واسطے کتنے وقت صاف ستھرا بنا تھا، میرے واسطے کتنے وقت بنا۔ تو اخلاص اچھی صفت ہے، تو ریا بدترین صفت ہے۔ اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا، مخلوق کو دکھاوے کا جذبہ اپنے اندر سے نکالنا۔ یہ سلب اخلاق حمیدہ ہے، یہ جلب اخلاق حمیدہ ہے، وہ سلب اخلاق رذیلہ ہے۔ آپ نے سنا تھا اخلاق حمیدہ میں تواضع ہے، تو تواضع کے مقابل میں جو صفت ہے وہ اخلاق رذیلہ میں ہے۔ تکبر، اترانا بہت بڑا روگ ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا میری پوزیشن لوگوں میں ذرا اونچی رہنا۔ قرآن پاک میں آیا ہے، حق تعالیٰ نے فرمایا تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض۔ دار آخرت کس کو دیں گے؟ آخرت کی زندگی کس کی بہتر ہوگی؟ فرمایا جو دنیا میں لوگوں کے مقابلے میں برتری نہیں چاہتے۔ تو بہت بری عادت ہے اترانا، کبر کرنا۔ اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب کی محبت، آخرت کی فکر، یہ محبوب ترین صفات میں سے۔ اس کے بالمقابل حب مال، حب جاہ، یہ بدترین صفات۔ وہ بیماری سے نکلنا، یہ خوبی کو اپنے اندر لانا۔ تو سالک کا کیا کام ہے؟ مرید کی توجہ کدھر ہونی چاہیے؟ طالب کا مقصود کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ یہ اچھی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی محنت اور برے صفات سے اپنے آپ کو بچانے کی جدوجہد۔ اس کے نتیجے میں ثمرے کے طور پر کیا بات پیدا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ ثمرے کے طور پر بندے کے سامنے ہمیشہ مولا تعالی رہنے لگتے ہیں۔ اللہ کے سامنے میں حاضر ہوں کا استحضار ہے۔ ابھی بھی ان کے سامنے ہیں مگر اپنے اندر نہیں ہے نا، اس واسطے سامنے ہونے کے باوجود سامنے نہیں ہے سمجھ رہے ہیں۔ بہت بڑی چیز کے ساتھ ہیں ہم، بہت بڑی نعمت ہم کو میسر ہے، لیکن چونکہ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں تو فائدہ نہیں ہو رہا۔ بہت سے پیسے اندر ان کی جیب میں رکھ لیے، سردیوں کا زمانہ، اندر سے باڈی، اس کے اوپر سے کوئی انر، اس کے اوپر سے کرتا، اس کے اوپر سے سوٹر، اس کے اوپر سے شال، عادت ڈال لینے کی یہ بازو کی جیبوں میں رہتی تھی پیسے، بہت ہیں بلکہ اندر رکھ لیا، سمجھ رہا یہی ہے،
رائٹ سائڈ میں یا لیفٹ سائڈ میں. چلے گیا بازار میں, آرڈر دے دیا دکاندار, یہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے, پورا سامان نکال کے پیک کر کے بل بنا کے دیا. اب بل دینے کے واسطے 2 جیبوں میں تلاش کر رہے, نہیں ملا. ایک دم الجھن میں پڑ گئے, سوچنے پڑ گئے کیا ہوا. 1 وقت دیکھ رہے ہیں, 2 وقت دیکھ رہے ہیں, 3 وقت دیکھ رہے ہیں, پریشان ہو گئے, سرما میں پسینہ آ گئے. بڑی لجاجت سے, بڑی عاجزی سے, بڑی شرمندگی سے دکاندار سے یوں کر رہے, ارے بھائی میں تو سمجھا تھا میرے ساتھ پیسے ہیں بول کے, کدھر چلے گئے کہ ذرا معاف فرمانا, میں ذرا گھر کو جانے کے بعد پیسے لے کے آ کے لے کے جاتا ہوں, آپ کچھ خیال مت کرو. اب وہ گھر کو گئے, بیوی سے بولے کیا ہوا پیسے, اتنے بہت سارے پیسے تھے, میں گیا دکان پہ, ایسا ہوا ویسا ہوا, کہیں گر گئے یا گھر میں بھول گیا ہے, تم لوگوں میں سے کوئی نکال لے, کیا ہوا آخر. وہ فکر دامن گیر کے کچھ مت پوچھو. بیوی محترمہ بولے بہت ہے بول کے اندر رکھ لیے تھے نا. بیوی صاحبہ بولے پیسے بہت ہیں, بازو رہ گئے تو ٹھیک نہیں رہتا بول کے اندر رکھ لیے تھے, دیکھے نہیں دیکھے. اب اس کے بعد میں ان کا ذہن منتقل ہوا. اب وہ جناب شال ہٹائے, کرتا اتارے, وہ اندر نکالے, بنیان کی جیب میں دیکھ رہے ہیں تو پورے پیسے جیسے کہ ویسے. پاس رہ کے بھی پریشان ہے کہ نہیں ہے, کئی کو ہے نہیں ہے سمجھ کو ہے, پاس رہ کر بھی پریشان ہے نہیں ہے سمجھ. کیا نتیجہ حاصل ہوتا ہے ان صفات کے پیدا کرنے سے, ان بری صفات کے اپنے آپ کے بچانے سے, کہ ہمیشہ وہ آدمی کو یہ خیال رہنے لگتا ہے کہ میں پروردگار کے روبرو ہوں اور وہ میرے سامنے ہی. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا اینما تولو فثم وجہ اللہ, جدھر بھی تمہارا رخ ہوتا ہے ادھر ہی اللہ کی ذات ہے. اب ہمیشہ ان کے سامنے زندگی بسر ہونا شروع ہو جائے. کہیں کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی بھی بڑے لوگ نہیں ہے بول کے جو بولے وہ نہیں بول سکتے. کہیں بھی کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں, بڑے لوگ ہیں بول کے نہیں کر سکتے. کوئی بھی نہیں ہے بڑے لوگ روکنے والے بول کے نہیں کر سکتے. ہر جگہ ہے. کیسا رہنا مرید, ایسا رہنا چاہیے کہ اس کو ان اعمال پر محنت کے نتیجے میں اس درجے استحضار پیدا ہو جائے پروردگار کا, کہ اگر شیخ یوں کہہ دے کہ کسی ایسی جگہ جا کے کبوتر کاٹ کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو زندہ لے کے آ جانا. اس واسطے کوئی جگہ ہے ایسی, اتنا استحضار پیدا ہو جائے, اتنی یاد رہنے لگے پروردگار کی, ایسی حضوری پیدا ہو جائے. ہمارے بعض اکابر اللہ ان کو رضائے خیر دے اور ان کو غریق رحمت فرمائے, ان کی خبروں کو نور سے بھر دے. ہم نے دیکھا ہے بعض بزرگوں کو جو پیر بھی آسانی سے پھیلاتے نہیں تھے, تنہائی میں بھی پیر پھیلانے میں تکلف کرتے. حضرت ایسا کائے کو کرتے ہیں, تو میں کیسے پھیلاتا ہوں, ذرا مجھے جھجک ہو رہی, ایجاب ہو رہا ہے, کس کے سامنے پھیلاؤں. بھائی ہمارے سامنے کوئی بڑا ہو, پاؤں پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں جی, لیکن یہ سب سے پروردگار کے سلسلے میں مقصود اور مطلوب نہیں ہے. ان کا ایک حال تھا, وہ نہ ہم کو آرام کے لیے اللہ نے اجازت دے رکھی ہے, اس واسطے پاؤں پھیلا کے آرام کریں, اجازت ہے. لیکن بتلانا یہ ہے کہ اس درجے ان لوگوں کے اوپر حال اور غلبے کی کیفیت تھی کہ اس کے نتیجے میں آزانی کے ساتھ پاؤں تک نہیں پھیلا. تو ایک نتیجہ تو یہ حاصل ہوتا ہے, اور دوسرے اس کے نتیجے میں پھر زندگی بندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس محنت کے نتیجے میں پھر زندگی بندگی میں تبدیل ہوتی ہے, ابدیت آتی ہے. اور یہ مقصود ہے اللہ کی طرف سے بندے کے لیے. اور یہ سب کچھ بندے نے کاہے کو کیا تھا, اس کا مقصود کیا ہے؟ اللہ کا مقصود بندے سے یہ ہے کہ اس کی پسندیدہ صفات کا بندہ حامل بن جائے اور اس کے اندر ابدیت اور بندگی آ جائے. بندے کا مقصود کیا ہے؟ بندے کا مقصود ہے پروردگار عالم کی رضا اور پروردگار عالم کے نزدیکی. یہ ثمرہ پھر نصیب ہوتا. اسی لیے کہتے ہیں لا مطلوب لا مقصود الا اللہ, اللہ کے سوا ہمارا کوئی مطلوب نہیں اور کوئی مقصود نہیں. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے, لوگوں کو بات سمجھائی,
حق کی مخالفت ہر زمانے میں رہی اور چلتی رہتی ہے. اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ کوئی ایسا حال آ جائے کہ کسی قسم کی مخالفت کسی طرف سے نہ ہو، تو چلتے رہتی ہے. اسی میں آزمائش، اسی میں امتحان ہے آدمی کا. کھرا کھوٹا پہچانا جاتا ہے اس میں. استقامت عدم استقامت سمجھ میں آتی ہے اس میں. مضبوط ہے کہ کمزور ہے پتہ چلتا ہے اس میں. حالات تو ایسے آتے جاتے رہتے ہیں. تو مقصود بنایا جائے اللہ کو، ان کی رضا حاصل ہوتی ہے، ان کی نزدیکی نصیب ہوتی ہے جب آدمی میں یہ صفات پیدا ہو. تو ایک مقصود ہے اللہ کا بندے سے، اور ایک مقصود ہے بندے کا اللہ سے. اللہ کا مقصود کیا ہے بندے سے؟ بندے میں پسندیدہ صفات آ جائیں اور بندے کی زندگی بندگی میں تبدیل ہو جائے. اور بندے کا مقصود کیا ہے؟ بندے کا مقصود ہے اللہ کی خوشنودی مجھے مل جائے، اللہ کی نزدیکی مجھے مل جائے. اس کو کہتے ہیں قرب و رضا. اور جب ان کا کوئی ہو گیا اور ان کا قرب کسی کو مل گیا، ان کی خوشنودی کسی کو مل گئی، پھر کیا کہنا؟ اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ سب سے بڑی دولت مل گئی. اس کو ذہن میں رکھیں نئے نئے آنے والے ساتھی. اب ان مقصود اعمال کو پورا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ صفات میرے اندر آئیں، یہ صفات سے میں بچوں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو ذریعے اختیار کرنا پڑے گا، تدبیر کرنا پڑے گا نا. خالی سننے سے تو نہیں آ جائے گا نا. خالی سن لینے سے نہیں آئے گا، بلکہ اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی، کچھ تدبیریں کرنی پڑیں گی، کچھ ذرائع اختیار کرنے پڑیں گے. جب آدمی بہت زیادہ کھانے لگتا ہے، تھوڑی سی جسم میں توانائی بڑھ جاتی، جسم میں توانائی بڑھ گئی تو اب کئی قسم کی خرابیاں اس میں پیدا ہوتی. ایک خرابی جنسی خواہش کے غلبے کی پیدا ہوئی. ایک خرابی ذرا جسم میں دم خم سمجھ میں آنے کی وجہ سے دوسرے کو معمولی سمجھنا شروع کر دیتا، یعنی کبر میں گرفتار ہو جاتا. اب وہ حیثیت قائم رکھنے کے واسطے دوسرا آگے بڑھنا نہیں، اس کی تدبیریں شروع کر دیتا. کوئی بڑھنا شروع کر دیا، اس سے جلنا شروع کر دیتا، شروع ہو جا رہی نا خرابیاں. اسی طریقے سے غصہ بہت آتا، اور غصہ بہت آ گیا تو فوراً نکالنا شروع کر دیا. اور ہمارا غصہ بھی بڑا سمجھدار قسم کا غصہ ہے. اپنے سے طاقتور کے اوپر آیا تو یوں کہتے ہیں جان دے بول کے معاف کر چھوڑ دے رہے ہیں. اپنے سے کمزور پہ آیا پورا غصہ نکالتے. یہ تمام رذائل سے اپنے آپ کو بچانے کے واسطے بزرگوں نے ذرائع کے طور پر یوں کہا کہ دیکھو چند چیزوں میں ذرا کمی کر. ان میں سب سے پہلی چیز لکھی ذرا بول چال کم کرو، بات چیت کم کرو، کلام کم کیا کرو. کلام کم ہوا تو کام زیادہ ہوگا، کام زیادہ کرنا ہے تو کلام کم کرنا. اور مشہور بھی اپنے پاس محاورے میں کرنے والا بولتا نہیں جی، بولنے والے کرتے نہیں. کیا کرنا؟ کلام کم کرنا. کلام کم کرنے سے بہت سی آفتوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے. جھوٹ سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، گالی گلوچ سے بچتا ہے، تان تشنی سے بچتا ہے، کسی کی تحقیر اور تذلیل سے بچتا ہے، کسی کے دل کو دکھانے سے محفوظ رہتا ہے. آفات لسانی بہت ہے، اسی لیے بات کم کر. ہاں جب تربیت ہو جائے، اصلاح ہو جائے، استاذ کو، شیخ کو، مرشد کو اعتماد ہو جائے اور وہ یوں کہے کہ اتنا عرصہ خاموش رہے اب بولو، تو پھر بولنا شروع. کم بات کرنا چاہیے، بس ضرورت کے بقدر بولو، خاموش. زیادہ زبان کو استعمال کرنا ہے مگر قائم کرنا ہے وہ نہیں یاد رہ رہا.
زبان کو زیادہ مصروف رکھو ذکر میں، اللہ کی یاد میں، کلمہ طیبہ میں. آپ کا خالی تھوڑا سا ذہن منتقل کرنے کے لیے سنا رہا ہوں میں. ہمارے اکابر نے 12 تسبیح فجر سے پہلے کرنے کو کہا، 14 تسبیحات. فجر کے بعد میں سورہ یاسین، تھوڑی سی قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کرنے کو کہا. اشراق وغیرہ پڑھ لینے کے بعد تھوڑا سا ناشتہ واشتہ کر لے کے 12,000 دفعہ یا 24,000 دفعہ اللہ اللہ روزانہ کرنے کو کہا. 12 دفعہ نہیں، اتنا ذکر بتائے لکھے ہمارے بڑے لوگ. اب یہ 12 تسبیح کو 12 مرتبہ سننے کے باوجود 12 تسبیح کو 12 وقت سن لی، مگر پھر پوچھو بھائی ہو رہے ہیں کیا؟ بولے تو نہیں ہو رہے. اس لیے کہ ہماری زبان دوسرے کام میں زیادہ مصروف ہے، ذکر میں سے زیادہ مشغول رکھا جائے. آپ یہ سن کے 12,000 24,000 شروع مت کیجئے جب تک کہ پوچھ نہ لیں. پہلے تو یہ 12 تسبیحات تو کرو. صرف حوصلہ پیدا کرنے کے لیے بول رہا ہوں میں کہ ہمارے بڑوں نے اتنا ذکر کیا کہ اس کے نتیجے میں ان کی سانسوں میں اللہ بس گئے. ہر نفس ان کے لیے گویا تسبیح کا دانہ بن گیا. سانس کے اندر آنا اور باہر جانا اللہ جل شانہ کے دھیان کے ساتھ میں ہوتا تھا. قلب کی حرکت کی کے ساتھ میں اللہ کی یاد ان کے ساتھ وابستہ ہو گئی تھی. یہ تو اس وقت میں ہوگا نا، کم از کم تقلیل کلام شروع کریں، بات کم کریں. بڑی بڑی مصیبتوں سے محفوظ رہتے ہیں. گھروں میں باتیں کم کر دو، جھگڑے کم ہو جاتے. بڑی عورتیں چھوٹی عورتوں کو گھروں میں کوسنا بند کر دیں، چھوٹی عورتوں کی طرف سے بڑی عورتوں کو ستانا کم ہو جائے گا. میاں محترم تان تشنی برا بھلا گھر میں کہنا چھوڑ دیں. بعض لوگ آگے بولتے کچھ بھی نہیں صاحب، جو بولے وہ کرنے کو ہم تیار ہیں. انہوں خالی زبان بند رکھے تو بس. پکا کو دینے کو تیار ہے، کپڑے دھو کے دینے کو تیار ہے، 10 وقت چائے بنا کے دے بولے تو چائے بنا کے دینے کو تیار ہیں. انہوں کیا کھاتے وہ تیار کر کے دینے کو تیار ہے. خالی انہوں زبان بند رکھے تو بس. بڑے جھگڑے زبان کی وجہ سے. تو ذریعے کے طور پر، مجاہدے کے طور پر ایک عمل یہ بتایا گیا ہے کہ کلام کم کرو. دوسرا عمل کہتے ہیں کہ لوگوں سے ملنا جلنا ذرا کم کرو. ابھی اپن پاورفل ہوئے نہیں، کہیں بھی گئے تو ادھر کا اثر لے لے کے آتے. اپنا اثر چھوڑنے کی کیفیت پیدا ہونے تک کیا کرنا؟ ذرا زیادہ ملنا جلنے سے بچنا. ورنہ اس کے پاس گئے، اس کے ساتھ ملے، انہیں کچھ ادھر ادھر کی بات چیت کرا، اپن ڈاواں ڈول ہو. صحیح کی کیا ہے کہ انہیں ایسا ایسا بولا. اب آدمی پھسلنا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے اپنے اندر صلاحیت و استعداد پیدا کرنے کے لیے لوگوں سے میل جول کم ہونا چاہیے، تاکہ آپ اپنی یکسوئی کے ساتھ میں عمل کر سکیں. ورنہ جو آدمی میل جول کم نہیں کرتا اس کا دل مطمئن نہیں رہتا، اس کا ذہن منتشر رہتا ہے، اس کے خیالات پراگندہ ہوتے ہیں. اب وہ نماز میں بھی ٹھہرتا ہے تو دیکھنے والا اس کو نماز میں سمجھتا ہے، وہ نماز میں نہیں رہتا. بہت سے لوگ ہیں جو آگے یوں کہتے ہیں صاحب کیا بولنا، دل لگتا ہی نہیں، یکسوئی پیدا ہی نہیں ہوتی. وجہ اس کی یہی ہے کہ جن جن چیزوں سے بچنے کو کہا جاتا ہے اس کا لحاظ نہیں ہوتا، اس کا بحث نہیں کرتے. ارے بھائی اگر گاڑی ٹھنڈی ہونا ہے تو باہر کی ہواؤں کو روکنا ضروری ہے نہیں ہے. اپنی کار ہے، اس میں اے سی ہے، اس کو ٹھنڈا کرنا ہے تو اے سی آن کر کے کھڑکیاں دروازے بند کرنا نہیں کرنا، پورے بند کر دینا یا 1-2 کھلے رکھنا. بند رکھنا. بند رکھے تو تھوڑی دیر کے بعد میں اس اے سی کی وجہ سے گاڑی اندر ٹھنڈی ہوتی نہیں ہوتی جی. ایسے ہی مقصود جو گاڑی کا اندرون میں ٹھنڈک کا پیدا کرنا ہے
اور اس کو پیدا کرنے کے واسطے جیسے خارج کے ماحول سے گاڑی کو بچانا ہے نہیں ہے، ایسے ہی جو کیفیت اپنے کو اپنے دل میں پیدا کرنی ہے اس کیفیت کے پیدا کرنے کے لیے خارج کے ماحول سے اس دل کو بچانا. اس کے واسطے کیا کرنا؟ اس کے واسطے کہتے ہیں کہ یہ 3 کھڑکیاں تو پہلے بند کر دو. بڑے کھڑکیاں ہیں، زبان کی کھڑکی، کان کی کھڑکی، آنکھ کی کھڑکی، یہ بند کر دو. ناک کی اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نہیں سمجھا اور سانس روک لیں گا. جب کہیں زیادہ جانا آنا نہیں ہوگا تو انشاءاللہ العزیز آنکھ کا استعمال غلط نہیں ہوگا. جب زیادہ ملنا جلنا نہیں ہوگا تو انشاءاللہ زبان کا استعمال زیادہ نہیں ہوگا. اور جب لوگوں سے اختلاط نہیں ہوگا تو کان کی کھڑکی بھی بند رہے گی نہیں بند رہیں گی. پھر وہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے جو چاہا جا رہا ہے اس تعلیم کے ذریعے. تو کہتے ہیں کہ دوسری چیز تقلیل کرنا، میل ملاپ ملاقات. یہ لفظ بھی ذہن میں رکھنا. کم کرنا یوں کہا جا رہا ہے، بند کرنا نہیں کہا جا رہا. کہ بچہ ہے اماں سے ملنے نہیں جا رہا، باپ ہے اولاد سے ملاقات کے لیے نہیں جا رہا، یا اولاد ہیں اپنے محرم رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے نہیں جا رہے ہیں، یا کوئی صاحب ملاقات کے لیے آئے باہر نکل رہے نہیں، مول صاحب منع کر دیے. کم کرنا، بلا ضرورت نہیں ملنا. تیسری چیز کم سونا، اس کا بھی خاص خیال رکھنا. 6 گھنٹے سونا، 10 گھنٹے 12 گھنٹے نہیں سونا. نہ چھٹی کے دن نہ غیر چھٹی کے دن. ڈیوٹی کے دن تو شاید نہیں سوتے ہوں گے، مگر چھٹی کے دن بس سونا بنانے میں لگا ہوا رہتا ہے. خالی سو رہے بس. 6-7 گھنٹے سے زیادہ نہیں سونا چاہیے. زیادہ سونے سے غباوت پیدا ہوتی ہے، ذہن کند ہو جاتا ہے. بہت زیادہ سونے سے آدمی میں کسل، سستی بڑھ جاتی ہے. زیادہ سونے کے نتیجے میں آدمی کام کاج پھر زیادہ کرنے کے لائق نہیں رہتا. لیکن اتنا کم بھی نہیں سونا کہ جو 6 گھنٹوں کی مقدار سے کم ہو جائے. تو ضرورت ہے ہماری، اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ کم از کم 6 گھنٹے سونا چاہیے. چوتھی چیز ہے کم کھانا. یہ کم کھانے کو میں اخیر میں اس واسطے سنایا کہ اس پر اس زمانے میں ہمارے بڑوں نے اتنا زور نہیں دیا جتنا پہلے لوگوں نے دیا تھا. اس زمانے میں کہتے ہیں کہ زیادہ کھا لو تو کام بھی زیادہ کرو، اچھا کھاؤ تو کام بھی اچھا کرو، خوب کھاؤ تو کام بھی خوب کرو. مگر بہت زیادہ کھانے سے ہوتا یہ ہے کہ پھر آدمی کام کاج کے لائق نہیں رہتا، پھر سو جاتا. اسی لیے اس سلسلے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی جو ہدایت ہے اس کی روشنی میں علماء نے یوں کہا ہے تھوڑی خواہش باقی رہ جائے تو کھانا بند کرو. مقدار نے متعین کی گئی، کسی کی مقدار زیادہ ہو سکتی ہے، کسی کی مقدار کم ہو سکتی ہے. ایک دینی مدرسے میں ایک طالب علم کی خوراک اچھی تھی. تمام طلباء کو 2 روٹیاں ملتی تھی. وہ بچے کو 2 روٹیاں ایک وقت کے کھانے میں بس نہیں ہوتی تھی. تو جا کے ناظم صاحب سے بولا صاحب مجھے 2 روٹیاں بس نہیں ہو رہے، اس واسطے مجھے روٹی بڑھائی جائے. تو ناظم صاحب نے کہا کہ 1 روٹی اور اسے 3 روٹیاں دے دیا. اور وہ 3 روٹی کھایا. پھر ناظم صاحب سے درخواست لکھا کہ حضرت کافی نہیں ہو رہے. تو ناظم صاحب تھے، ہم جیسے لوگ نہیں تھے. وہ نہ عاقبت اندیش اور علم میں کم، تجربے میں کم، لیکن ناظم تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، حقیقت سے واقف تھے. وہ سیدھا بچے کو مطبخ میں لے گئے جہاں روٹیاں بنتی ہیں، اور وہاں کے ذمہ دار سے کہا کہ اس کو یہاں بٹھاؤ اور پیٹ بھر کر اسے کھلاؤ، جتنا یہ کھانا چاہتا ہے پیٹ بھر کے کھلاؤ. اس سے کہا کہ تو بیٹا تم پیٹ بھر کے کھاؤ. تو بعض لوگوں کی خوراک بڑی ہوتی، تو اس بچے نے ایک وقت میں 12 روٹیاں کھائیں.
اور یہ کہا کہ اب یہ کافی ہو گئی. تو ناظم صاحب نے لکھ دیا کہ اس بچے کو کھانے میں 12 روٹیاں دی جائیں. تو اس بچے نے ناظم صاحب سے پلٹ کے گزارش کی اور یوں کہا کہ حضرت میرا پیٹ تو 12 سے بھرتا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ صرف 6 روٹیاں دینے کے لیے لکھ دیجیے، صرف 6 روٹیاں دینے کے لیے لکھ دیجیے. انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جب تمہارا ایسا تقاضا ہے تو ہم 6 لکھ دیتے ہیں. 6 لکھ دیتے. اب اس کو 6 روٹیاں ملتی ہیں، باقی سب کو 2-2. بچے مختلف قسم کے ہوتے ہیں تو بعض بچوں نے تانا دینا شروع کیے اور کہنے لگے سب 2-2 روٹیاں کھاتے ہیں اور یہ 6 روٹیاں کھاتا ہے، مدرسے کا نقصان کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. بہت سارے تانے دینے شروع کی. یہ شکایت پہنچ گئی ناظم صاحب کے پاس. تو ناظم صاحب نے اس بچے کو بھی بلایا، یہ شکایت کرنے والے بچوں کو بھی بلایا، اور بلانے کے بعد میں یوں کہا بچوں سے کہ پیارے بیٹو یہ بتلاؤ کہ تمہارا پیٹ کتنی روٹیوں میں بھرتا ہے. 2 روٹیاں بہت ہو جاتی ہیں ہمارے. بچوں نے یوں کہا. اس بچے سے کہا کہ بیٹا تمہارا پیٹ کتنی روٹیوں میں بھرتا ہے؟ اس نے کہا حضرت 12 روٹیوں میں. فرمایا کہ پیارے بچوں مجاہدہ تمہارا نہیں ہے، مجاہدہ تو اس کا ہے کہ تمہاری جتنی گنجائش ہے تم اتنی روٹی لیتے ہو، اور یہ جتنی گنجائش ہے اس کی آدھی لیتا ہے. تو مقدار متعین نہیں کر سکتے، کسی کی زیادہ ہو سکتی ہے، کسی کی کم. یوں نہیں بول سکتے کہ بس 100 گرام کھایا کرو، 200 گرام کھایا کرو. ایسا ہم متعین کر کے نہیں کہہ سکتے. اسی لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں علماء نے یوں لکھا ہے کہ بس اتنا کھاؤ کہ تھوڑی سی اور رغبت باقی رہ جائے تو کھانا بند کرو، اور وہ بھی سنت سمجھ کے بند کرو، طریقے سنت کے مطابق کھاؤ. تو یہ چند چیزیں ہیں: کم بولنا، کم سونا، لوگوں سے میل ملاپ کم رکھنا، اور کھانا بقدر ضرورت ہی کھانا. یہ اس مقصود کو حاصل کرنے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے، اسے آپ ذہن میں رکھیں. دوسرے ذریعے پر انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی. اب تعالیٰ صحیح معامل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً اے اللہ فیض العلوم سے تعلق رکھنے والے جن دین کے عظیم خدمت گزاروں کا سانحہ ارتحال ہوا، مولا ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما. اور اے اللہ محمد حذیفہ کی خالہ کا جو انتقال ہوا اپنے کرم سے مولا ان کی بھی مغفرت فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. جو ہم میں سے گزر گئے ان کی مغفرت فرما، جو حیات ہیں ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما، اپنے کرم سے دعاؤں کو قبول فرما. وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین.